السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ بھی پڑھیں اور اپنے بچوں اور بڑوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ سبق کو اچھے سے یاد کریں، قواعد کو سمجھیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو قواعد سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا بیکار ہو جائے، کیونکہ اس میں قواعد سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کے قرآن پاک کو سیکھنے میں بہت ہی بہترین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے لیے شب روز یعنی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے میں اس طرح مصروف رہتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لائی ہوں، اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے اور تیرے ہی رزق افطار کرتی ہوں۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ دعا بھی مختصر سی ملتی ہے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری رحمت کے صدقے جو ہر چیز میں شامل ہے، میں میری مغفرت کی دعا مانگتی ہوں، تو میری مغفرت فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی: یا واسع الفضل اغفر لی۔ اے وسیع عطا کرنے والے میرے اللہ، میری مغفرت فرما دے۔ اور بھی بہت سی دعائیں روایت میں وارد ہے، مگر کسی دعا کی تخصیص یعنی مخصوص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرما لیں، اور اگر یاد آ جائے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیں۔ تو چلیے آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ حرف اخفاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین۔ تختی نمبر 10 حرف اخفاء، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ تختی نمبر 9 جو اظہار ہم پڑھے تھے، تو اس میں تختی نمبر 9 اظہار میں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا۔ وہ پوری قرآن پاک میں آپ کو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ملیں گے۔ ایک ہے اظہار جو ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 9، اور دوسرا ہے اخفاء۔ اخفاء اور اظہار دو ہم تنوین اور نون ساکن کے قواعد پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار کا تو پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب اخفاء کا ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حرف اخفاء 15 ہے۔ کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے؟ یہ 15 حرف ہے
اس کو اچھے سے ذہن نشین رکھیے. تنوین یا نون ساکین کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نون زبان سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کی نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. میں آپ کو اب یہ سمجھاؤں گی، بولنے سے زیادہ سمجھانے میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اظہار میں ہم کیسے کرے تھے؟ غنہ اور اخفا الگ الگ چیز ہے. اکثر ہم میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی. اخفا کی جگہ غنہ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ غنہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے، غننے کا مطلب ہے آپ کی جو زبان ہے، اوپر کے جو دانت ہے اس کے پچھلے حصے میں لگنے سے وہ غنہ ہوگا. جیسے ان، آپ کی جو زبان کی نوک ہے اوپر کے دانتوں کے پچھلے حصے میں لگانا ہے، وہ ہے ان. ان، تن، بن، ایسے ہوتا. ٹھیک ہے، وہ غنہ ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ غنہ بولیں گے. اب اخفا کا مطلب ہے اخفا کی آواز کو ناک میں چھپانا. بولے نون کی آواز کو کیا بولے؟ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. تو اب ناک میں کیسے چھپائیں گے؟ ہمیشہ غلطی یہ ہوتی، اخفا کی جگہ ہم غنہ کر دیتے. اخفا کرنے کی جگہ غنہ کیسے کرتے؟ ان پڑھ لیتے. جبکہ نہیں، ان نہیں پڑھنا ہے. اخفا کیسے ہوگا؟ زبان کی جو نوک ہے آپ کی، وہ نچلے دانتوں کے نیچے حصے میں لگنا ہے. ٹھیک ہے، نچلے دانتوں کے پچھلے جو نیچے حصہ ہے وہ حصے میں آپ کی نوک لگیں گی، اور بیچ کا جو حصہ ہے زبان کا آپ کی اوپر تالو پہ لگے گا، یعنی تارخ پہ لگے گا. تو وہ وہاں پر اخفا ادا ہوگا. کیسے؟ اب دیکھیے، نون یا حمزہ نون زبر ان ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، اور یہاں تا ہے. نون ساکن کے بعد تا ہے. تو یہاں یہ کیا بول رہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ 15 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ گیا تو وہاں اخفا ہوتا. ہم اظہار میں کیا پڑھے تھے؟ دیکھیے، جو اظہار میں ہے وہ اخفا میں نہیں ہے. یہ سب سے بہت بہترین اور لاجواب بات ہے ہم کو سمجھنے کے لیے کہ جو اظہار میں ہے حرف وہ اخفا میں نہیں ہے، اور جو اخفا میں ہے وہ اظہار میں نہیں ہے. یہاں پر ایک دم سمپل سے آسان سے ہم کو سمجھ میں آ سکتا، کیونکہ حرف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے، اور حرف اخفا 15 ہے. حرف حلقی جو 6 ہے وہ اس میں ہے، دیکھیے آپ چیک کریے، نہیں ہے یہاں پر. اور جو حرف اخفا ہے وہ حرف حلقی میں ہے، نہیں ہے. اسی لیے ہم کو سمجھنے میں آسانی یہ ہو رہی کہ اظہار الگ ہے اور اخفا الگ ہے. تو اظہار جہاں پر بھی تنوین یا نون ساکن کا آنا شرط ہے. دیکھیے، اخفا میں بھی اور اظہار میں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 حرف میں سے اگر کوئی حرف، 6 کون سے؟ حرف حلقی کے 6 حرف میں سے اگر کوئی بھی ایک حرف اگر آ گیا تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اب یہاں کیا بتا رہی؟ حرف اخفا یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف اگر آ گیا تو وہ اخفا ہوتا. ٹھیک ہے، اخفا کا مطلب کیا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. اظہار کا مطلب نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. یہ اچھے سے ذہن نشین کریے. ہر قواعد آپ کو ایک آنسر کی طرح یاد کرنا ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا ورڈ ہے تمنذر. دیکھیے، آپ کی جو زبان ہے، زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف لگنا ہے. دانتوں کی نیچے دانت جو ہے، نیچے دانت ہے، وہ دانت کے نیچلے دانتوں کے پچھلے حصے میں نیچے کی طرف آپ کی زبان کا حصہ لگنا ہے. زبان کی جو سامنے کا حصہ ہے وہ لگنا ہے، تو وہاں پر آپ کو اخفا ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، اخفا آپ کا ادا ہوگا. اگر اوپر کی طرف لگ جائے گا تو وہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے. غنہ کرنا ہے تو زبان کو اوپر لگانا ہے، اخفا کرنا ہے تو زبان کو نیچے لگانا ہے. جیسے یہاں اخفا کیسا ہو رہا؟ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد تا آنا ہے تو یہاں پر اخفا ہو رہا. میم نون پیش من، یہاں پہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد زال ہے رہا، تو زال حرف اخفا میں سے ہے، 15 حرف میں سے. دیکھیے ہے نا، دال کے بعد جو زال ہے وہ حرف اخفا ہے نا، اخفا میں سے آ رہا نا، تو وہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ منذر. دیکھیے بہت ہی لطف آئے گا. حرف اخفا ایک ایسا قاعدہ ہے جو پوری قرآن کو بہترین خوبصورت بنانے والا قاعدہ ہے. یہ قرآن کو ایک دم خوبصورت انداز میں لے جانے والا قاعدہ حرف اخفا ہے. تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے.
اخفا کی جگہ بالکل غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. أنت منذر، أنت منذر، أنت منذر، ٹھیک ہے. سیکنڈ ورڈ کیا ہے؟ کراما. ماں کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ تنوین ہے. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے. ہاں ہے، لاسٹ میں ہے. دیکھیے قوف کے بعد کاف یہاں ہے نا، تو کاف ہے نا، اسی لیے یہاں پر اخفا ہو رہا. تو کیسے پڑھیں گے؟ کراما کاتبین، کراما کاتبین، کراما کاتبین، ٹھیک ہے. سیکنڈ لائن کنت ترابا، کنت ترابا. یہاں دیکھیے نون ساکن کن، کاف نون پیش کن، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد یہاں تارا، تو یہاں اخفا ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کنت ترابا. سیکنڈ ورڈ یتیما فآوى، یتیما فآوى، یتیما فآوى، ٹھیک ہے. ہمارا سبق قاعدہ ہے اور یہاں یہ 2 لائن ہے، ٹھیک ہے. ہم اب کراما کاتبینہ کے ہجے کریں گے. کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا. جب تک آپ ہجے کریں گے منچ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسا کاف پڑھیں گے تب اخفا ہوگا. آپ ہجے کرتے وقت میں میم 2 زبر من نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کاف نہیں پڑھے. جب ہم کاف کے ہجے کریں گے تب ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبرنا، کراما کاتبین. کاف زیر کی میں کیا قاعدہ ہو رہا؟ حرکات. کیسے؟ زیر کو حرکات کہتے ہیں. زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. را الف زبر را میں حرف مدہ، الف جس سے پہلے زبر ہے ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. اسی لیے کی را، کی را. دیکھیے ہم حرکات سے قاعدے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو شروع سے یہی بتا رہی ہوں کہ پڑھنے میں بہت لطف آئے گا. اگر قواعد کو سمجھیں گے تو پڑھنے میں بہت لطف آئے گا. تو دیکھیے لطف آ رہا نا الحمدللہ. کاف زیر کی جلدی پڑھ رہے ہیں اسی لیے کی بول رہے ہیں. را آواز تھوڑا سا رک رہی، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑھ رہی، کبھی جلدی کبھی زیادہ کھینچ رہی. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ہی لطف ہے کہ را. دیکھیے میم 2 زبر من، تنوین کے بعد یہاں پر کاف الف زبر کا، تو یہاں پر کیا ہو رہا؟ اخفا ہو رہا. اسی لیے یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا رہے. تو یہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ را ما. دیکھیے تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کاف آ رہا، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. 1 الف یعنی 1 الف کے برابر آپ کو اخفا کرنا ہے. ماں کر کے ایسا، ٹھیک ہے. خالی منگ بول کے ہٹانا نہیں ہے، 1 الف کے برابر آپ کو اخفا کر کے آگے بڑھنا ہے. کاف الف زبر کا میں حرف مدہ، الف جسے پہلے زبر ہے ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. تا زیر تی میں حرکات، زیر کو حرکات کہتے ہیں. زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. با یا زیر بی میں حرف مدہ، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہے ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. نون زبر نام حرکات، زبر کو حرکات کہتے ہیں. زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم اوپر سے دوہرا لیں گے. حرف اخفا تختی نمبر 10. حرف اخفا
تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حرف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، اوف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک کی زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ آپ لوگ حرف اخفا کے قاعدے کو اچھے سے بنا دیکھے یاد کریے، اس کے بعد آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آئے گا۔ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ پہلے آپ تختی نمبر 10 حرف اخفا یہاں سے لے کے، اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یہاں تک بنا دیکھے اچھے سے یاد کریے۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گا تب آپ یہ ریکارڈنگ سنیے، انشاءاللہ آپ کو قاعدہ اچھے سے سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں تو آپ لوگ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایسا آپ ہر روز سبق پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن تجوید سے بہت اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة۔